ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین کرام، گزشتہ مجلس میں قربانی کی فرضیت کے متعلق گزارشات کی تھی، اور قربانی اگر کریں تو اس کی فضیلت کیا ہے، انسان کو کیا ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ ان کی سنت اور طریقہ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورۃ صافات میں فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ کلیش بن گیا، قوم کے ساتھ کلیش بن گیا، وقت کے حاکم کے ساتھ کلیش بن گیا، تو بالآخر مجبور ہو گئے وہاں سے ہجرت کرنے پہ۔ سیدنا ابراہیم عراق سے بیت المقدس کی طرف چل پڑے، اور پھر اللہ سے یہ بات کہی، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ لیکن احساس ہوا کہ زندگی کا ایک بہت بڑا وقت گزر گیا، ابھی تک اولاد نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کرنے لگے اس سفر کے اندر، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کہ دعا تو اللہ ہر جگہ قبول کرتا ہے، لیکن سفر کے اندر اسپیشلی اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے بیٹا عطا کر دیا۔ جب وہ بیٹا ملا، فلما بلغ معہ السعی، وہ پلتے پلتے جوان ہو گیا۔ ایک دن ابراہیم کو خواب آئی، اور وہ اپنے بیٹے سے وہ خواب بیان کرنے لگے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی پتہ تھا اسے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی خواب وہی ہوتی ہے۔ کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے پیارے بھاوا، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل میں چل پڑے۔ جب قربان گاہ میں پہنچے اور باپ نے بیٹے کو لٹا کے اس کے گلے پہ چھری رکھ دی، تو اللہ نے وہ منظر بیان کیا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو دائیں بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، جب چھری پھیرنے لگے تو اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے پکار اٹھا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اب میں تمہارے اس اچھے کام کا بدلہ تمہیں ضرور دوں گا۔ اب ایک بدلہ تو یہ ملا کہ اللہ نے انہیں دنیا کی امامت عطا فرما دی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے متقی ہوں گے ان کے امام ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ دوسرا یہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بیٹے کو بچا لیا اور ایک مینڈا اپنے پاس سے بھیج دیا، اور کہا آپ کے بعد یہ سب کے لیے یہ طریقہ ہو گیا کہ جو بھی
انسان اللہ کی عبادت میں قربانی کرنا چاہے تو وہ سنت ابراہیم پہ عمل کرے۔ اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس قربانی کے کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ کیا فضیلت ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف کریں گے اور درجات کو بلند کریں گے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بال تو بکرے کے ہوتے ہیں، یہ جو بھیڑ اور دمبا ہے اس کے ریشے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ایک ریشے کے برابر بھی۔ حتیٰ کہ ایک جگہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب ایک انسان کسی قربانی کے جانور کو پالتا کھلاتا پلاتا ہے، اس کے سر کے سینگوں سے لے کر پاؤں کے کھر تک ہر چیز کا ایک بدلہ ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ وہ جو لید یا مینگنی کرتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے، جو غذا کھلائی جاتی ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان اس کو ذبح کرتا ہے اس کا خون ابھی جب چھری پھیرتا ہے اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ جنت میں ایک مقام بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قربانیاں طاقتور، قوت والی، فربا، موٹی تازی کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قربانیاں تم دیتے ہو یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ تو یہ فضیلت اور اہمیت ہے قربانی کی، اس لیے انسان کو اس معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس کے لیے، کیوں کرنی ہے، کیسے قبول ہوتی ہے؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔